بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 8 ویلاگ نمبر 464 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیج ہے 505 اور سب ہیڈنگ ہے قلعہ صہب بن معاذ کی فتح. ناظرین مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا محرم سن 7 ہجری ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین مہیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوح خان، حسین دجلہ کا خوش ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. قلعہ صہب بن معاذ کی فتح یہ ہیڈنگ ہے. ناظرین قلعہ نہم کے بعد قلعہ صہب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا. مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر انصاری رضی اللہ عنہ کی کمان میں اس قلعہ پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا. تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم لوگ چور ہو چکے ہیں، چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں. آپ نے فرمایا، یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو. اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے. اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبازرت اور مار کاٹ ہوئی. اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صہب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی. خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو. مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیقیں یعنی توپیں اور دبابے بھی پائے. لکڑی کا ایک محفوظ اور بند گاڑی نما ڈبہ بنایا جاتا تھا جس میں نیچے سے کئی آدمی گھس کر قلعے کی فصیل کو جا پہنچتے تھے اور دشمن کی زد سے محفوظ رہتے تھے. فصیل میں شگاف کرتے تھے، یہی دبابہ کہلاتا تھا. اب ٹینک کو دبابہ کہا جاتا ہے. ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے اور چولہوں پر ہنڈیاں چڑھا دیں. لیکن جب رسول اللہ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا. ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے قلعہ زبیر کی فتح، جو ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک ویلاگ
ہر ایک روز ہر ایک ولاگ کم از کم آپ تک پہنچایا جائے، اس امید سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے، اب لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، دوری ہو حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا ہوں کچھ خواب دیکھتا تھا، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں۔